السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ و حفظ الابدان و شفاء و نور الابصار و ضیاء، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی بیٹھی جائیے، وہ گھر کے آپ ہی کے گھر کے ہی نہیں ہے تو دوسرا کیسا آئے گا جی؟ آپ بھی آگے آ جائیے، یہیں بیٹھیے۔ بتائیے دوسرے لوگ کیسے آئیں گے؟ آپ کے اپنے گھر والے نہیں آئے ہوتے، وہ لوگ کہاں گئے؟ سب کو بلا کے لاؤ نا، پروگرام شروع ہونے جا رہا، بتاؤ آپ ہی کے گھر والے موجود نہیں ہیں۔ برادران اسلام، یہاں تک آواز پہنچ رہی ہو، آپ سے گزارش ہے کہ پورے ادب کے دائرے میں کر محفل میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ عزیزان گرامی، شاعر کہتا ہے حسین اعظم جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ برادران اسلام، اور کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یہ محفل منسوب ہے۔ آج بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سننے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں۔ بارگاہ رب میں دعا گو کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا درجہ ہے، اتنا درجہ ہے، وہ مقام ہے کہ جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میرے رب سے محبت کی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی تو یہ جان لو اس نے رب سے دشمنی کی۔ عزیزان گرامی وقار، تو ہم لوگ تمام لوگ اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، حسن و حسین کے چاہنے والے ہیں، علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، فاطمہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی پر جان دینے والے ہیں۔ برادران اسلام، آج اسی حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا، جسے آپ بغور سنیں گے اور ذہن کو حاضر رکھیں گے اور ادب کے دائرے میں رہ کر بیٹھیں گے۔ بیٹھ جائیے اور بات مت کریے، آپ بیٹھ جائیے، جو بھی ہے بیٹھو۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں، یعنی حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے
کہ ایک صحابی رسول آتے ہیں اور وہ صحابی رسول یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی۔ تاریخ یہ کہتی ہے اس کے بعد وہ صحابی رسول ایک ہرنی کا بچہ لے کر آئے تھے، ایک ہرنی کا بچہ لے کر آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کے بچے کو قبول فرمائیں۔ سرکار نے قبول فرما لیا، اس ہرنی کے بچے کو میرے نبی نے لے لیا اور لینے کے بعد اس ہرنی کے بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے اس ہرنی کے بچے کی قسمت ہی الگ تھی، اس کی شان ہی الگ تھی کہ اس ہرنی کے بچے کو میرے نبی نے اپنے پاس بٹھا لیا ہے۔ جب نبی نے اپنے پاس بٹھایا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ہرنی کے بچے کا کیا مقام ہوگا، اس ہرنی کے بچے کا کیا درجہ ہوگا، اس کی کتنی عظمتیں ہوں گی، اس کی کتنی رفعتیں ہوں گی، وہ کتنی قسمت والا بچہ ہے جسے جناب محمد رسول اللہ اپنی گود میں بٹھا لیں۔ ہرنی کے بچے کو میرے نبی نے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے تھوڑی دیر کیا گزری کہ امام حسن آ گئے۔ حضرت امام حسن 6 سال کے تھے۔ تاریخ یہ کہتی ہے ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضرت امام حسین آئے اور نبی کے پاس آ گئے، مصطفیٰ کے زانوں پر بیٹھ گئے۔ امام حسن 6 سال کے تھے اور حضور کی گود میں آ کر وہ بھی بیٹھ گئے اور انہیں ہرنی کا بچہ دیکھا تو پوچھا اے نانا جان یہ کون ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا میرے نواسے، میرے بیٹے حسن، یہ تو ہرنی کا بچہ ہے۔ اس نواسے نے کہا یعنی حضرت امام حسن نے کہا یا رسول اللہ اے میرے نانا جان اس بچے کو مجھے دے دیجئے، یہ بچہ بڑا حسین و جمیل محسوس ہوتا ہے، یہ بچہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اس بچے کو مجھے دے دیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے بیٹا حسن اگر تم لینا چاہتے ہو تو لے لو، اگر تمہیں یہ بچے کی ضرورت ہو تو لے لو، اگر تمہیں خوبصورت محسوس ہوتا ہے تو تم اس بچے کو لے لو، لیکن اے بیٹا اتنا یاد رکھنا یہ ہرنی کا بچہ ہے، ایک جانور کا بچہ ہے، بیٹا اس بچے کو پریشان مت کرنا، اس بچے کو ستانا نہیں، بیٹا اس بچے سے محبت کرنا، یہ ہرنی کا بچہ ہے، اس سے بے حد محبت کرنا، اس سے بے حد پیار کرنا، اس سے بہت زیادہ چاہنا، اس کو پریشان مت کرنا۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کو لے لیتی ہے اور لینے کے بعد گود میں بٹھا لیتی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے امام حسن اس بچے کو لے کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور جب گھر پہنچ گئے امام حسن تو اس بچے سے پیار کرنے لگے، اس بچے کو چاہنے لگے، اس بچے سے کھیل رہے تھے۔ ہرنی کا بچہ تھا اور امام حسن تھے، دونوں کھیل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کیا گزری تھی کہ امام حسین بھی تشریف لے آئے۔ جب امام حسین تشریف لے آئے امام حسین نے اس بچے کو دیکھا تو پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے، آخرکار کیا چیز ہے، یہ کون سا جانور ہے یہ؟ حضرت امام حسن کہتی ہے یہ ہرنی کا بچہ ہے، یہ خوبصورت بچہ ہے اور یہ وہ بچہ ہے کہ نانا جان نے مجھے عطا کیا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مجھے نانا جان نے یہ عطا کیا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں بھائی حسن اس بچے کو مجھے دے دیجئے، یہ بڑا بچہ خوبصورت ہے لہٰذا اس بچے کو مجھے دے دیں، یہ بچہ بڑا پیارا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے امام حسن کہتے ہیں بھائی حسین یہ بچہ میں تمہیں نہیں دے سکتا، یہ بچہ مجھے بڑا پیارا ہے، یہ بچہ مجھے بڑا عزیز ہے، یہ بچہ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ امام حسین کہتے ہیں کہ بھائی حسن یہ بچہ مجھے دے دو، یہ بچہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، یہ بچہ بڑا پیارا لگ رہا ہے، یہ بچہ بڑا حسین و جمیل لگ رہا ہے، یہ بچہ مجھے دے دے۔ امام حسن کہتے ہیں نہیں حسین یہ بچہ میں تمہیں نہیں دے سکتا، یہ بچے کو میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اس بچے کو میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ امام حسین کہتے ہیں بھائی یہ بچہ مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے، یہ بچہ مجھے دے دے، لیکن امام حسن کہتے ہیں نہیں بھائی میں تمہیں یہ بچہ نہیں دے سکتا۔ تاریخ یہ کہتی ہے
امام حسن کہتے ہیں اگر تمہیں ہرنی کا بچہ چاہیے تو جاؤ نانا کی بارگاہ میں جاؤ، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جاؤ، نبی کی بارگاہ میں تم چلے جاؤ، تمہیں وہاں سے ہرنی کا بچہ مل جائے گا، تمہیں وہاں سے ہرنی کا بچہ مل جائے گا۔ تمہیں اگر بچہ لینا ہے تو نانا کے پاس چلے جاؤ، سلطان انبیاء کے پاس چلے جاؤ، نبیوں کے سردار کے پاس چلے جاؤ، وہاں اور بھی لوگ آتے ہیں، خالی دامن لے کے میرے نبی کے پاس آتے ہیں، لیکن دامن بھر کے ہی جاتے ہیں، خالی دامن لے کر آتے ہیں، میرے نبی کی بارگاہ سے دامن بھر کے جاتی ہے۔ اے حسین اگر تمہیں بچہ چاہیے تم دیے نانا کے پاس چلے جاؤ، نانا تمہیں بھی ہرنی کا بچہ دے دیں گے۔ حسین کہتے ہیں بھائی مجھے تو تم یہی بچہ دے دو، لیکن حسن نے منع کر دیا۔ حسین کو غصہ آتا ہے۔ امام حسین 5 سال کے تھے، تاریخ یہ کہتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن سے کہتے ہیں، امام حسن سے کہتے ہیں بھائی سنو، بھائی سن لو، آج میں حسین تم سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں نانا کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں بھی ہرنی کا بچہ لے کر آؤں گا، مجھے بھی میرے نانا ہرنی کا بچہ دیں گے۔ اور یاد رکھو اے حسن، اے میرے بھائی حسن سن لو، جب تک میں ہرنی کا بچہ اپنے ساتھ لے کر نہیں آ جاتا اس وقت تک میں اپنے گھر واپس نہیں ہوں گا، میں گھر اسی سمے واپس آؤں گا جبکہ ہرنی کا بچہ لے کر آؤں گا۔ تاریخ یہ کہتی ہے، اتہاس یہ بتاتا ہے کہ حضرت امام حسین جاتے ہیں، امام حسین قدم بڑھا رہے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، بہرحال نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت حسین پہنچ جاتی ہے۔ حضرت حسین پہنچنے کے بعد اپنے نانا سے سلام پیش کرتی ہے، مصطفیٰ کو سلام کرتی ہے، نانا السلام علیکم، میرے نبی جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام۔ اے حسین کیسا آنا ہوا، بیٹا یہ بتاؤ تم ٹھیک تو ہو؟ حسین کہتے ہیں نانا میں ٹھیک ہوں، نانا میں اچھا ہوں، نانا آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ رسول کائنات کہتے ہیں بیٹا حسین میں بھی ٹھیک ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں نانا جان آپ نے حسن کو ایک ہرنی کا بچہ دیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ہاں حسین میں نے حسن کو ایک ہرنی کا بچہ دیا ہے۔ حسین کہتے ہیں نانا ایک بچہ مجھے بھی ہرنی کا چاہیے، نانا وہ بچہ مجھے بڑا عزیز لگ رہا ہے، نانا ہرنی کا بچہ بڑا پیارا لگ رہا ہے، نانا وہ بچہ مجھے بھی دے دیجئے، نانا ایک ہرنی کا بچہ مجھے بھی دے دیں۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹا حسین سنو، ایک ہی بچہ تھا، ایک ہی بچہ تھا، ایک صحابی رسول لے کر آئے تھے، انہوں نے مجھے تحفے میں دے دیا تھا، حسن پہلے آئے تھے اس لیے وہ بچہ لے کر چلے گئے ہیں۔ اے حسین اگر تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم گھر پہ چلے جاؤ اور تم بھی اس بچے سے کھیلنا شروع کر دو، لیکن امام حسین کہتے ہیں نہیں نانا مجھے بچہ چاہیے، مجھے بچہ چاہیے، ہرنی کا بچہ لے کر ہی جاؤں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں حسین زبردستی نہیں کرتے، میرے بیٹے پیارے تم بڑے پیارے ہو، تم بڑے پیارے ہو، ضد مت کرو حسین، جاؤ گھر پہ جاؤ اور حسن کے ساتھ اسی بچے سے کھیلنا شروع کر دو، دونوں بھائی ہو تم، ایک ہی بچے سے کھیلو، ایک ہی گھر میں رہتے ہو تو ایک ہی بچے سے کھیلو۔ حسین کہتے ہیں نہیں نانا مجھے بچہ چاہیے، میں ہرنی کا بچہ ہی لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں حسین ضد مت کرو، اچھے بچے ضد نہیں کرتے۔ حسین کہتے ہیں نانا آج اگر آپ نے بچہ نہیں دیا تو حسین اپنے گھر تک کا منہ تک نہیں دیکھے گا، حسین اپنے گھر میں قدم نہیں رکھے گا، حسین اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک آپ کی بارگاہ سے ہرنی کا بچہ نہیں لے لیتا۔ تاریخ یہ کہتی ہے، حسین یہ کہتے ہیں نانا یہ بتائیے اگر آج حسین آپ کی بارگاہ سے خالی چلا گیا، آج حسین آپ کی بارگاہ سے خالی دامن لے کر چلا گیا تو آنے والی جو نسل ہوگی، آنے والی جو امت ہوگی وہ کیا کہے گی کہ نبی جب اپنے نواسے کی فریاد کو نہ پہنچ سکے، نبی جب اپنے نواسے کی فریاد کو نہ سن سکے، نبی نے جب اپنے نواسے کا دامن نہیں بھرا تو ہمارا دامن مصطفیٰ کیسے بھریں گے، ہمیں نبی کیا عطا کر سکیں گے جبکہ اپنے نواسے کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر بھی میرے نبی کہتے ہیں بیٹا حسین
تم چلے جاؤ اور ایک ہی بچے سے کھیل لو، ایک ہی ہرنی کے بچے سے کھیل لو۔ تاریخ یہ کہتی ہے، حسین فرماتے ہیں نانا سنیں، نانا یاد رکھو، اگر آپ کو بچہ دینا ہے تو دے دو، اگر نہیں دینا ہے تو مت دیجئے، انکار کر دیجئے۔ لیکن نانا حسین وعدہ کر کے جا رہا ہے، حسین آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ جب تک ہرنی کا بچہ حسین کو نہیں مل جاتا، حسین اپنے گھر واپس نہیں ہوگا۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت حسین رونے ہی والے تھے، حضرت حسین کا چہرہ رونے کی طرح ہو گیا، حضرت حسین کے چہرے پر خون اتر آیا، حضرت حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلنے والے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ میرے نبی کے پاس موجود تھے، صحابہ دیکھ رہے تھے کہ حسین نبی سے کیسی بحث کر رہے ہیں اور نبی حسین سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے، اتہاس یہ بتاتا ہے، اتنی دیر کیا گزری، صحابہ مصطفیٰ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں سامنے سے ہرنی چلی آ رہی ہے، اے اللہ کے نبی سامنے سے ہرنی چلی آ رہی ہے، ایک بچہ بھی لے کر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی نے دیکھا ہرنی آ رہی ہے، ہرنی فوراً آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ دروازہ کھول دو، صحابہ آگے سے ہٹ جاؤ، ہرنی کو آنے دو۔ ہرنی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، ہرنی نے اپنا سر رسول کائنات کے قدموں پر ڈال دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ بیٹا حسین کو دیکھیں، بیٹا حسین رونے والے ہیں، یا رسول اللہ حسین کو کہہ دیں حسین روئے نہیں، حسین کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے۔ یا رسول اللہ میں جانور ضرور ہوں لیکن اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، یا رسول اللہ آپ بیٹا حسین کو چپ کر لیں، اگر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے رو پڑیں گے، اگر حسین رو پڑے تو فرشتے رو پڑیں گے، اور اگر فرشتے رو پڑے تو یا رسول اللہ پوری کائنات دہل جائے گی۔ یا رسول اللہ حسین کو رونے نہ دے۔ میرے نبی نے فرمایا حسین رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بچہ چاہیے، ہرنی لے کر آ گئی ہے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ نے پھر حسین کو بلایا، حسین قریب آ گئے، نبی نے فوراً اپنے زانوں پر بٹھا لیا، اس کے بعد حسین کو پیشانی پر چومتے ہیں، حسین کو دائیں گال پر چومتے ہیں، کہیں بائیں گال پر چومتے ہیں، کہیں حسین کی ٹھوڑی کو چومتے ہیں، کہیں حسین کے ہونٹوں کو میرے نبی چومتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہرنی سے میرے مصطفیٰ کہتے ہیں ہرنی کس لیے آئی ہو، تمہیں کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ تو آج نبی کی بارگاہ میں آئی ہے، ایک بچہ لے کر آئی ہے۔ ہرنی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جنگل میں تھی، مدینہ سے باہر تھی، میرے ایک بچہ تھا جو بغل میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن دوسرا بچہ میرا غائب ہے، دوسرا بچہ میرا غائب تھا، میں اسی جنگل میں بیٹھ کر اپنے آنسو بہا رہی تھی، یا رسول اللہ میں بڑے پریشان تھی۔ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ میں بڑی مایوس تھی، ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی، اے اللہ کے نبی اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی، یا رسول اللہ میرے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یا رسول اللہ میں اپنے بچے کی جدائی میں آنسو بہا رہی تھی۔ میرے نبی فرماتے ہرنی پھر کیا ہوا؟ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کیا گزری کہ اللہ کا حکم آتا ہے، اے ہرنی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہرنی تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا حکم آتا ہے ہرنی تمہیں آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جس بچے کے لیے تم آنسو بہا رہی ہو، جس بچے کے لیے تم فکر مند ہو، تمہارا بچہ تو ایسی جگہ جا چکا ہے کہ تم بھی اتنی فکر نہیں کر پاؤ گی جتنا کہ رسول کائنات اس بچے کی فکر کر رہی ہے۔ ہرنی تمہارا بچہ بڑی عظیم جگہ گیا ہے، ہرنی تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، ہرنی پتہ نہیں تم نے کون سا ایسا نئے کام کیا ہے، کون سا ایسا اچھا کام کیا ہے کہ آج تیرا بچہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھیل رہا ہے، آج تیرا بچہ میرے نبی کی گود میں کھیل رہا ہے۔ اے ہرنی تیرا بچہ نبیوں کی سردار کی گود میں بیٹھا ہے، انبیاء کی سردار کی گود میں بیٹھا ہے، آمینہ کے لال کی بغل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، ہرنی کہتی ہے یا اللہ میں کیا کروں، ماں ہوں، اولاد کے لیے رو رہی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ہرنی تمہارے پاس ایک بچہ اور موجود ہے، ہرنی ایک بچہ تو تمہارا اچھی جگہ پہنچ چکا ہے، اپنی اس بچے کو بھی لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ اے ہرنی سن لے، میرے نبی کے دو نواسے ہیں، جن میں ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ میرے نبی نے ایک بچہ تو حسن کو دے دیا ہے، لیکن دوسرے بچہ
حسین کو بھی دینا ہے۔ حسین اپنی آنسو بہانے کے قریب ہے، اے ہرنی اس بچے کو لے کر چلی جاؤ، میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دو اور یہ کہو یا رسول اللہ اس بچے کو بھی قبول فرما لے اور حسین کو دے دے تاکہ حسین آنسو نہ بہا سکے۔ میرے نبی نے فرمایا ہرنی تو کیسی ماں ہے، ایک اولاد تو کھو چکی ہے، دوسری اولاد کو بھی کھو رہی ہے، ایک اولاد تو تجھ سے دور ہو چکی ہے، دوسری اولاد کو تو دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ یہ کہتی ہے، ہرنی یہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہرنی تو کچھ مت کر، تو اپنے بچے کو واپس لے کر چلی جا، ہرنی تو اس بچے کو لے کر چلی جا، تو ایک بچہ پہلے ہی دے چکی ہے، تو ایک بچہ پہلے ہی کھو چکی ہے، ہرنی اب دوسرا بچہ مت دے، ہرنی تو ایک ماں ہے، ہرنی تو ایک ماں ہے، اگر دونوں بچے تجھ سے دور ہو گئے تو تو برداشت نہیں کر پائے گی، ہرنی تو اپنے بچوں کے بنا کیسے رہ سکتی ہے، ہرنی تو اپنے بچوں کی جدائی کیسے برداشت کرے گی، ہرنی تو ایسا کر اس بچے کو لے کر چلی جا، تو اپنے بچے کو لے کر چلی جا۔ رہا حسین کا سوال تو حسین رو رہا ہے، اسے اپنے سینے سے لگا لوں گا، اسے میں چپ کر لوں گا، اسے جو پریشانی ہے وہ دور کر دوں گا، ہرنی اب اس بچے کو مت دو۔ امام حسین روتے ہیں تو رونے دو۔ تاریخ یہ کہتی ہے، ہرنی یہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم ہے، اے ہرنی اپنے بچے کو لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جا، میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جا اور اس بچے کو دے دے۔ اے ہرنی اتنا یاد رکھنا آج تجھ سے تیرا بچہ جا رہا ہے، آج تجھ سے تیرا بچے دو بچے تجھ سے دور ہیں، یاد رکھ ہرنی اگر تم نے میرے نبی کی بارگاہ میں ان بچوں کو دے دیا تو تجھے دو نہیں بلکہ دو کے بدلے میں اللہ تجھے 4 بچے عطا کر دے گا، تجھے اللہ 4 بچے عطا کر دے گا۔ لیکن اے ہرنی تو پریشان مت ہو، اے ہرنی تو مایوس مت ہو، ہرنی تو غمگین مت ہو، تو حسین کے حوالے کر دے۔ تاریخ یہ کہتی ہے اللہ اکبر کبیرہ، وہ ہرنی سے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے ہرنی تو یہ بتا تو مدینہ ہی میں تھی تو تو یہاں فوراً کیسے آ گئی؟ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہرنی کہتی ہے عرض کیا مولا میں مدینے سے دور ہوں، مصطفیٰ سے دور ہوں، میں تو جنگل میں ہوں، اپنے نبی کے پاس کیسے جا سکتی ہو؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ہرنی اپنی آنکھوں کو بند کر لے، تو بند کر لے۔ ہرنی نے جیسے ہی آنکھوں کو بند کیا ہے فوراً ہرنی اور بچہ مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہو جاتی ہے۔ جب دربار میں حاضر ہو گئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربان ہو گئے، ہرنی عرض کرتی ہے اللہ کے نبی اس بچے کو حسین کو دے دیں کیونکہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے، آج 2 بچے حسن و حسین کو میں دے رہی ہوں، یہ میری قسمت ہے، آج حسن و حسین کے اوپر میں کوئی احسان نہیں کر رہی ہوں، ارے یہ تو میری قسمت ہے کہ میرے بچے حسن اور حسین کے لیے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے میرے نبی اس بچے کو قبول فرما لیتے ہیں، حسین سے کہتے ہیں بیٹا حسین اس بچے کو قبول فرما لے۔ امام حسین نے اس بچے کو لے لیا، لینے کے بعد امام حسن کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ لو بھائی میں نے کہا تھا کہ حسین جب تک دوسرا بچہ لے کر نہیں آئے گا گھر نہیں لوٹے گا۔ حسن کہتے ہیں بھائی یہ بچہ کہاں سے آیا جبکہ نبی کے پاس تو ایک ہی بچہ تھا، نبی کے پاس تو ایک ہی ہرنی کا بچہ تھا۔ حسین کہتے ہیں حسن سن لو، کیا تمہیں نہیں معلوم ہمارے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، میرے نبی کی حکومت زمین سے آسمان تک رہتی ہے اور جس کی حکومت زمین سے آسمان تک نہ ہو اور جو ساری کائنات کی خواہش پوری کرتی ہے، ہر سوال کا جواب میرے نبی دیتے ہیں، جو ان کے در پہ آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا، جو بھی آتا ہے میرے نبی کے دربار سے لے کر جاتا ہے۔ تو آج حسین کیسے واپس ہو سکتا تھا، آج حسین خالی دامن کیسے جا سکتا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، فوراً دونوں بچوں شہزادوں سے کھیلنے لگتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان دونوں کا کتنا مقام ہے، کتنا درجہ ہے کہ اگر ایک بچے کے پاس ہرنی کا بچہ موجود ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے تو اللہ نے ہرنی کو حکم دے دیا تو بھی اپنے بچہ حسین کو دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اپنے رب سے محبت کی۔ عزیزان گرامی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو حسن اور حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔